نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف 9واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 170 اللہ رب العزت کا فرمان ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم نیکوں کا نیگ نہیں گواتے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تحریف نہ کی، نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا موازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو
اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ مجنوں ہیں، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرہ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔